بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق اللہ العظیم۔ اور تحقیق کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے دریافت کر لے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس وہ نشانیاں لے کر آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ اے موسیٰ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات آپ جانتے ہو کہ اس کو یعنی تورات کو زمین اور آسمان کے پروردگار کے علاوہ کسی نے بھی نازل نہیں کیا ہے، اور وہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میرا یہ گمان ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے حواریوں کو سرزمین مصر سے نکال دینا چاہا، تو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ سرزمین مصر میں رہو سہو، پس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا جمع کر لیں گے۔ اور ہم نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور اے نبی جی آپ تو خوشخبری سنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے قرآن پاک کو جزو یعنی جدا جدا نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ چاہے آپ اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ تو بالکل سچا قرآن ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ
جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے، جب ان کے سامنے قرآن پاک کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اور یہ لوگ گر پڑتے ہیں روتے ہوئے، اور اس سے ان کے خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مضمون نازل کیا تھا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر طرح طرح کے مطالبات پیش کرتے تھے، جیسا کہ پیچھے آیت میں گزرا۔ کفار مکہ کہنے لگے کہ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، انسان تو نہیں ہونا چاہیے، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ اگر آپ واقعی طور پر اللہ کے نبی ہو تو آپ زمین سے کوئی فوارہ نکال کر دکھائیے، چشمے نکال کر دکھائیے، آپ کا تو ہیرے جواہرات سونے چاندی کا گھر ہونا چاہیے، یا یہ ہے کہ ایک سیڑھی ہونی چاہیے جس پر آپ ہمارے سامنے چڑھ کر آسمان پر جاؤ، وہاں سے کتاب لے کر آؤ، پھر ہم کو پڑھ کر سناؤ، ہم اس کو پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ان کے مطالبات تھے کہ آپ ایسے معجزے ہمارے سامنے ظاہر کرو، اس کے بعد ہم تم کو نبی مانیں گے۔ تو ان کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، سمجھانے کے لیے کہ یہ کفار مکہ جن معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایسا ہی مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا تھا۔ پھر وہ ان کے مطالبے پورے بھی ہوئے، اور وہ معجزے لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے پہنچے ہیں تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ فرعون کے پاس پہنچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عصا لے کر پہنچے تھے، اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی عطا فرمائی تھی، وہ لاٹھی کے اندر یہ معجزہ تھا کہ اس کو زمین پہ ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا، اور وہ لاٹھی کے اندر اللہ نے تاثیر پیدا کر دی، معجزہ تھا۔ وہ پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر سے 12 چشمے بہنے لگے اور اس سے نہریں بہنے لگی، یہ معجزہ تھا۔ تو یہ معجزے جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ جادوگر ہو تو جادو ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کی کہ ایک تو تم نے مطالبہ کیا ہمارے نبی سے کہ معجزے ظاہر کرو، اب جب تمہارے سامنے معجزے ظاہر ہوئے تو بجائے اس کے کہ تم مانتے، تم ہمارے نبی کو جادوگر کہنے لگے، یوں کہنے لگے کہ تم پر تو جادو کیا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی اور نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن پاک میں یہ آیات کفار مکہ کے سامنے اس لیے نازل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مطالبات وہ لے کر آئے وہ مطالبہ ان کے پورے نہیں ہوئے۔ کیوں پورے نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر مطالبات پورے کرنے کے بعد پھر اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر کیا کر دیے جاتے ہیں؟ اللہ کو برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانے کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاک و برباد نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ سب ان کے مطالبات پورے نہیں کیے کہ اگر تم کو ماننا ہے تو ایسا ہی مانو، اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن پاک کوئی کم معجزہ ہے؟ کہ قرآن پاک اگر تم کو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک کو سمجھ لو، تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک، سب سے بڑا معجزہ۔ اس لیے پہلے پچھلے آیت کے اندر بیان فرمایا اللہ پاک نے کہ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر تم میں اتنی استطاعت اور طاقت ہے تو ایسا قرآن پاک پیش کر کے بتا دو، تو تم عاجز ہو جاؤ گے۔ پتا چلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ تو سمجھنے والے کے لیے تو ایک دلیل بھی کافی ہے، تو یہی دلیل ہے قرآن پاک۔ اب ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو مت مانو، قرآن پاک تو بالکل برحق ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی۔ اب اللہ پاک نے جو 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جس کو 9 آیات کہا،
اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا تھا، عصا جیسے بھی میں نے بتایا. دوسرے نمبر پہ ید بیضاء، 9ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے. ید بیضاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہاتھ کے اندر وہ کرامت عطا فرمائی تھی، وہ معجزہ عطا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ سورج کی کرنوں سے زیادہ چمکتا تھا. ید بیضاء، روشن ہاتھ، یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرعون کی قوم کے اوپر قحط مسلط کیا. قبطیوں پر اللہ نے قحط مسلط کیا. قحط اپنی گجراتی زبان میں دکاڑ کہتے ہیں، سوکھا پڑ جاتا ہے نا، دکاڑ. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بارش کا طوفان نازل کیا. یہ عذابات ہے اللہ رب العزت کی جانب سے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جراد یعنی ٹڈیاں، اس کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا، فرعونیوں پر. جراد ٹڈی، جس کو تیتی گھوڑے کی جو شکل ہوتی ہے نا، اس طرح کی ٹڈی ہوتی ہے. عربوں کے یہاں وہ استعمال بھی ہوتی ہے، وہ اس کو یوز بھی کرتے کھانے وغیرہ میں. تو اس کا عذاب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھیجا کہ چاروں طرف جہاں دیکھو وہاں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں. یہ عذاب اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا. ایسے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قمل یعنی جوؤں کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا. ہر چیز میں پانی پیو تو اس کے اندر جو، کھانا کھاؤ تو اس کے اندر جو، کپڑوں کے اندر جو، بستر کے اندر جو. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ضفادع یعنی مینڈک کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا. جس طرح آسمان سے بارش برستا ہے، ایسے ان کے اوپر مینڈک برسائے گئے. ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کے باہر چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک. ایسے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دم یعنی خون کا عذاب بھی نازل کیا. تو پانی پیے تو اس میں خون، کھانا کھائے تو اس میں خون. یہ 9 طرح کے عذاب اللہ رب العزت نے فرعونیوں کے اوپر مسلط کیے. تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ان کو وارننگ تھی کہ اگر تم نہیں مانو گے، اب بھی نہیں مانو گے، تو پھر تم کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے گا. ایسا نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے فرعون کو ہلاک و برباد کر دیا. پہلے اس کو سمجھایا گیا، اس کو بتایا گیا، اس کو جتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے وہ ہوگا. تو جب ان کی قوم نے ایسے مطالبات کیے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم پر عذاب نازل کر کے دکھاؤ، یہ ان کا مطالبہ تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا. مینڈک کا عذاب نازل ہوا، خون کا عذاب نازل ہوا. نقص ثمرات، پھلوں کے اندر کمی ہو گئی. دور دور تک سرزمین مصر پر کہیں پھل نہیں تھا. باقی دنیا کے دیگر علاقوں کے اندر پھل موجود تھا، وہاں موجود نہیں تھا پھل. اللہ کی جانب سے ایک عذاب تھا. تو 30 آیات جو ہے، کھلی ہوئی نشانیاں جو تھی اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں ان کے سامنے واضح فرمائی. پھر بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اچھا، اس کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اور سارے معجزے عطا فرمائے تھے. جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو کیا کر دیا تھا؟ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا نا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے، ان کے ماننے والے فرعون پیچھے تھا ان کو مار ڈالنے کے لیے، ہلاک کر دینے کے لیے، اور سامنے کیا تھا؟ سمندر تھا، دریا تھا. پیچھے فرعون کا لشکر تھا. اور فرعون کہنے لگا کہ اب تم کو کون بچائے گا؟ تو اس وقت اللہ کی جانب سے یہ ندا آئی کہ اے موسیٰ، جو عصا آپ کے ہاتھ میں، اس کو سمندر میں پھینکو. تو جیسے دریا کے اندر پھینکا تو دریا کیا ہو گیا؟ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس دریا کے اندر ان کے لیے کیا بنا دیا؟ رستہ بنا دیا. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. ایسے ہی پتھر پر اس کو مارا تو 12 چشمے نکل گئے اس سے. بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا. پہلے پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا، دسترخوان نازل کیا. کہاں کا؟ آسمان کا دسترخوان اللہ نے ان کو کھلایا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ فرمایا کہ بہت بڑا میدان کہ چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ، لیکن جہاں بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر سایہ تھا. اب چٹیل میدان میں، کھلا میدان ہو، وہاں کس چیز کا سایہ آ سکتا ہے؟ وہاں تو نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی سایہ دار چیز ہے کہ جس کا سایہ اس کے اوپر پڑے. لیکن بنی اسرائیل جہاں چلتے سایہ ان کے ساتھ چلتا تھا. اللہ نے سب معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. ایسے ہی ایک روایت کے مطابق جو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ 9 آیاتین، کہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 آیاتین 9
واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی. ایک روایت کے مطابق 9 طرح کے اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے تھے کہ یہ 9 احکامات کو آپ کو فالو کرنا ہے. انہوں نے فالو نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کی. اس میں سب سے پہلا حکم تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، سب سے پہلا حکم. دوسرا حکم تھا کہ چوری مت کرنا، لیکن وہ چوری کے اندر مبتلا ہوئے. تیسرا حکم تھا زنا مت کرنا، لیکن وہ زنا کے اندر مبتلا ہوئے. چوتھا حکم تھا ناحق خون مت کرنا، لیکن آپس میں قتل و غارت گیری کے اندر مبتلا ہوئے. پانچواں حکم تھا سود مت کھانا، لیکن سود ان کے درمیان کیا ہو گیا؟ یہ وہیں سے چل رہا ہے سود کا نظام. یہ یہودی جو ہے نا، یہ ان کا سرا وہیں جا کے ملتا ہے. بنی اسرائیل یہ یہودی ہے. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر سود کا نظام چلانے والے کون ہے؟ یہودی. یہودیوں کو ہماری نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہودیوں کو ہماری مسجدوں سے نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ ہمارے مدرسوں سے کوئی مسئلہ ہے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ان کا جو نظام ہے اس نظام کے اندر دخل اندازی مت دو. اگر اس نظام کے ساتھ کوئی کچھ کرتا ہے تو پھر وہ بالکل پل پلا اٹھتے اور پھر وہ اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور شروع کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو سودی نظام چل رہا ہے وہ یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں. اور وہ اتنا انہوں نے اس کا جال پھیلایا ہے، اتنا جال پھیلایا ہے کہ وہ سودی نظام جو ہے وہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے، گھروں میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے مسلمان نوجوان بچے اس کے اندر مبتلا ہو گئے. اب یہ کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ ہم اپنی زبان میں اس کو کیا کہیں گے معلوم؟ وہ کونے کے اوپر گڑ لگا دیتے نا کہ اس کو چاٹتے رہو. وہ کریڈٹ کارڈ کا آفر دے دیا ہے. کیا بھائی لمٹ ہے تمہارا؟ بھائی 5 لاکھ روپے کی لمٹ ہے، واپرو. پھر کیا ہوگا؟ ضرورت ہوئے گی آدمی لے لے گا، واپرے گا. پھر جب بھرنے کا آئے گا نہیں بھر پائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ سود چڑھتا جائے گا. اور پھر اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے آدمی کیا کرے گا؟ اپنی کمائی بھی اس کے اندر کیا کر دے گا؟ جھونک دے گا. سینکڑوں کیسز ایسے. یہ بھی ابھی ہمارے شاہپور کا کیس ہے کہ چند نوجوانوں نے مل کر کریڈٹ کارڈ کا بزنس شروع کیا. 20 کروڑ کا کوبانڈ ہوا. کتنے کروڑ کا؟ 20 کروڑ کا. سود میں اللہ نے برکت رکھی نہیں ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کھانے والوں کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے. کس کا؟ اللہ کا اعلان جنگ. اس لیے کریڈٹ کارڈ جائز نہیں ہے. اگر کوئی جائز کہتا ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھا دو. اگر کوئی جائز سمجھتا ہو تو اس کو مسئلہ بتا دو. کریڈٹ کارڈ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے اندر سودی معاملہ ہوتا ہے. اب دیکھو یہ ہفتے پہ گاڑیوں کا سلسلہ چلا، موبائلوں کا. اب تو ہر چیز ہفتے پہ اویلیبل ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ بس آپ کریڈٹ کارڈ آپشن رکھو اور پھر طرح طرح کی آفر ہے. ابھی کوئی بھی چیز پرچیز کرنے کے لیے جاؤ تو سر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ کو اتنا پرسنٹ آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو تو آپ کو 35% مل جائے گا. تو آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور پھر دوست کو اس کو فون ملاتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو نہیں، تیرے پاس تو کروا دے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں کروا تو دوں گا، باقی اتنا پرسنٹ میں لوں گا. بزنس چل رہی ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ نے اسی وقت ان کو منع کیا تھا کہ سود مت کھانا، لیکن وہ سود والے گناہ کے اندر گرفتار ہوئے اور یہ بیماری انہوں نے پوری امت کے درمیان عام کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہماری روزیوں میں برکتیں ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. اتنا کماتے ہیں، اتنا دماتے ہیں اور اتنے ٹینشن پالتے ہیں، اس کے باوجود بھی روزیوں کے اندر برکت نظر. وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ سود ہمارے گھروں میں، ہماری کمائی میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں کیا ہو چکا ہے؟ داخل ہو چکا ہے. اور سود پر ہی یہودی نے بینکوں کا نظام چلایا ہے. کس کا نظام چلایا ہے؟ بینکوں کا. اچھا، بینکوں کا نظام بھی اتنا عام کر دیا ہے کہ آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کا ویزا لینا ہے تو اس میں آپ کو بینک کا اسٹیٹمنٹ چاہیے. یعنی اگر آپ کا بینک کے اندر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی ویزا نہیں ملے گا. اتنا عام کر دیا ہے. اب اللہ حفاظت فرماوے، یہ ہماری مجبوری کہاں جا کر پہنچتی. اللہ ہماری حفاظت فرما. اس لیے وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ آدمی ایمان کو بچا کر چل لے، بہت بڑی بات ہے. تہجد گزار ہونا اور یہ ہونا وہ ہونا یہ بہت دوسرے نمبر کی چیز ہے. پہلے نمبر کی چیز ہے آدمی حرام کمائی سے ہی بچ جاوے، حلال لقمہ اس کے پیٹ میں چلا جاوے. ایسے ہی تھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی اتنی تعریف فرمائی ہے، ایسا ہی نہیں فرمائی ہے. حلال کمائی پیٹ میں ڈالنے کے لیے
اللہ رب العزت کی جانب سے بہت زیادہ توفیق کا ملنا ضروری ہے، تب جا کے آدمی کے ہاتھ میں حلال لقمہ آتا ہے اور وہ منہ کے ذریعے پیٹ میں پہنچتا ہے، ورنہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کس کس طریقے سے حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور ہم یہ بھرم میں رہ جاتے ہیں کہ بھائی اپنے نے تو نماز پڑھ لی ہے، اپنے نے تو قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اپنے تو رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے تو حاجی صاحب بھی ہو گئے، حج بھی کر لیا اپنے نے، تو اپنے تو اتنے عمرے بھی کر لیے، لیکن بھائی ذرا جائزہ تو لے لے کہ میری کمائی میں کوئی 1 روپیہ تو سود کا نہیں ہے۔ ایسے تھوڑی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سود کا ایک لقمہ کہ وہ 40 مرتبہ زنا کرنے سے اشد من الزنا فرمائے، اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت امت کی حفاظت فرماوے۔ اللہ نے ان کو اسی وقت حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ سود مت کھانا۔ ایسے اللہ رب العزت نے چھٹا حکم یہ دیا تھا کہ جادو مت کرنا، جس کو بلیک میجک کہتے ہیں، یہودیوں میں سب سے زیادہ عام ہے۔ بلیک میجک جو ہے وہ یہودیوں میں سب سے زیادہ عام ہے، اللہ نے اس کا حکم جادو مت کرنا، تو جس چیز سے اللہ نے روکا اس چیز میں وہ بڑھتے چلے گئے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے 7واں حکم دیا تھا کہ کسی بے گناہ کو مت پکڑنا۔ آج زمانہ وہی چل رہا ہے، جو جتنا زیادہ بے گناہ ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ پھنسایا جائے گا، اور جو گنہگار ہوگا وہ بالکل آزاد پھرے گا۔ ایسا ہی چل رہا ہے نا، پوری دنیا کا نظام یہی چل رہا ہے کہ بے گناہوں کو ستایا جا رہا ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی سینکڑوں کیسز ایسے بے گناہ ہے، بغیر کسی قصور کے جیلوں کے اندر وہ قید و مشقت کی جیل میں زندگی گزار رہے۔ وہ ہمارے مفتی عبد القیوم صاحب 11 سال سلاخوں کے پیچھے، ان کی تو کتاب بھی چھپی ہے اخبار کے اندر، ان کا لیکھ بھی چھپا تھا، اور بعد میں پتا چلا کہ باعزت بری ہوئے کہ کوئی بھی گناہ نہیں تھا ان کا۔ تو جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ان کو روکا تھا اس چیز کو وہ کرتے چلے گئے، اور پوری دنیا کو اس کے اندر انہوں نے کیا کر دیا؟ ملوث کر دیا۔ 8واں حکم دیا تھا کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگانا۔ کسی بھی پاک دامن عورت پر کیا کر تہمت مت لگانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو تیار کیا اور اس نے ان کے اوپر الزام لگایا، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت ساری پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ ایسے اللہ رب العزت نے ایک حکم یہ دیا تھا کہ جہاد سے مت بھاگنا، دین کی محنت سے دور مت ہونا۔ تو دین کی محنت تو کیا کرتے، وہ خود اللہ کے دین کے خلاف ہو گئے۔ یہ 9 احکامات تھے اللہ رب العزت نے جو ان پر نازل کیے۔ ایسے ہی 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ کو، اللہ کے دین کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے سب چیزیں نازل فرمائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اذ جاءہم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے دین کی دعوت لے کر تو یہ سب چیزیں بتائی، تو فرعون کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرا گمان ہے کہ شاید تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تم پر کسی نے کیا کر دیا ہے؟ جادو کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ جو تورات ہے یہ اللہ نے ہی نازل کی ہے، جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو نازل نہیں کر سکتا ہے۔ تم کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے نازل کی ہے، لیکن تم اس کو نہیں مان رہے ہو۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے کہ اے فرعون، میرا یہ گمان ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا گمان ہے کہ تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ کہ مجھ پر جادو تو نہیں ہوا ہے، لیکن جس چیز کا تو انکار کر رہا ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس انکار کرنے کی وجہ سے تو کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بولی تو اب یہ جو یہ اللہ نازل کیوں کر رہا ہے؟ کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے۔ تم ہمارے نبی سے مطالبے کر رہے ہو نا، اگر تمہارے مطالبے پورے ہو جائے پھر تم انکار کر دو تو تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہم چاہتے نہیں ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اس لیے تم کو ڈھیل دے رہے ہم کہ اب سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ، ورنہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بولی تو فرعون اور زیادہ غصے میں آ گیا کہ تم کون ہو تو مجھے ہلاک کرنے والے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کہ اب کیا کر دو، نعوذ باللہ، موسیٰ کو قتل کر دو، اور سرزمین مصر سے کیا کر دو، موسیٰ کو نکال دو۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے ماننے والوں کو سرزمین مصر سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس کے ارادے میں کامیاب ہونے
نہیں دیا، ہم نے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا، فاغرقناہ، اس کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اچھا، یہی 3 صفحے پہلے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تھی اپنے نبی کے لیے کہ اے نبی جی، کفار مکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرزمین مکہ سے نکال دے۔ 3 صفحے پہلے یہ بات گزری تھی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا کر دے ہوئے؟ سرزمین مصر سے نکال دے ہوئے۔ لیکن اگر اس طرح آپ کو نکالا گیا نا تو پھر یہ لوگ بھی یہاں نہیں ٹھہر پائیں گے، ہم ان کو بھی کیا کر دیں گے؟ ہلاک و برباد کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا اور فرمایا کہ اے نبی جی، ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو مکہ کا وارث بنائیں گے۔ لہذا وہ وقت آیا، 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے وارث بنے ہیں۔ سیم ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے ماننے والوں کو سرزمین مصر سے نکالنا چاہا تو ہم نے فرعون اور اس کے حواریوں کو کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر دیا۔ اور ہم نے اس کو ہلاک و برباد کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا، حضرت موسیٰ کی قوم سے کہا، اسکن الارض، اب یہاں زمین مصر میں رہو۔ جب اللہ رب العزت کی جانب سے آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اور پھر فرمایا بالحق انزلنا، ہم نے اس قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودی 2 عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 9 چیزوں کا مطالبہ کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل کی تھی، اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ سچے نبی ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 9 حکم کون سے نازل ہوئے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے وہی 9 حکم بتائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتائے کہ اللہ نے حکم دیا کہ شرک مت کرنا، زنا مت کرنا، کسی بے گناہ کو مت پکڑنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگانا۔ یہ 9 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عام لوگوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی اور اس کو ہماری شریعت میں بھی باقی رکھا ہے۔ جو چیزیں، یہ 9 چیزیں جو ان کے اوپر لاگو تھی، وہی 9 کے 9 چیزیں ہماری شریعت پر بھی کیا ہے؟ وہ لاگو ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک اور چیز اللہ کی جانب سے لاگو کی گئی تھی یہودیوں پر، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یوم سبت یعنی سنیچر کے دن تمہارے لیے حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی، شکار حرام کر دیا گیا تھا ان کے لیے۔ یہ اللہ کی جانب سے حکم تھا ان کے امتحان کے طور پر کہ تم کو سنیچر کے دن کیا کرنا ہے؟ شکار نہیں کرنا ہے، مچھلی وغیرہ تم کو شکار نہیں کرنی ہے۔ لیکن کیا کرتے تھے وہ کہ وہ ایک دن پہلے ہی جال بچھا کے رکھ دیتے اور پھر اتوار کے دن نکال لیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنیچر کے دن تو کوئی شکار نہیں کیا، ہم نے تو جال بچھا کے رکھا۔ تو ان کا کام ہی پہلے سے جال بچھانا ہی ہے، یہ جال بچھاتے رہتے، سب کے لیے جال بچھایا انہوں نے، اللہ نے حکم دیا تھا ان کو۔ جو 2 یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جب انہوں نے یہ سب باتیں سنی تو وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ کا ہاتھ بڑھائیے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اتنی سچی باتیں سب جانتے ہو تو تم سب ایمان کیوں نہیں لے آتے ہو؟ چلو یہ تو لے آئے ایمان، بہت سارے یہودی جو ہے وہ ایمان میں داخل ہوئے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودیوں میں سے تھے، اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل کتاب میں سے تھے، اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کہ جب تم اتنی ساری باتیں جانتے ہو تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہنے لگے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو یہودی ہم کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ ان کے خوف سے لوگ کیا کر نہیں لا رہے؟ ایمان نہیں لا رہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے تو فرما دیا بالحق انزلنا، ہم نے تو قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور اے نبی جی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، کن لوگوں کے لیے؟ جو ماننے والے، ان کو خوشخبری سنا دو جنت کی، ہماری بشارت سنا دو ہماری جانب سے کہ ہم ان سے خوش ہوئے۔ اور وہ نذیرا، اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ پھر تمہارے لیے آخرت کا عذاب تیار ہے، جہنم تیار ہے۔ اور ہم نے قرآن پاک کو جدا جدا نازل کیا، اللہ پاک فرماتے تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ نازل نہیں کر دیا قرآن پاک کہ لو بھائی یہ 30 پارے ہیں، پڑھ لو، سمجھ لو اور عمل کر کے دکھاؤ، نہیں، تھوڑا تھوڑا 23 سال لگے قرآن پاک کو دنیا میں نازل ہونے میں۔ کتنے سال؟ 23 سال، تھوڑا تھوڑا قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان جا کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ونزلناہ تنزیلا،
اور ہم نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اے نبی جی ان کفار مکہ سے کہہ دو اور ان کے واسطے سے قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنے بھی بے ایمان ہیں ان سے کہہ دو کہ تم چاہے اس قرآن کو مانو یا نہ مانو، یہ تو بالکل سچا ہے، تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی یہ غلط نہیں ہو جائے گا اور تمہارے ماننے کی وجہ سے کوئی اس کی صداقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، یہ تو پہلے سے ہی سچا ہے، سچا تھا، سچا ہے اور ہمیشہ کیا رہے گا؟ سچا ہی رہے گا۔ آمنو بھی اولا تؤمنو، ہاں اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا، جیسے حضرت ابو ذر غفاری، اہل کتاب میں سے تو علم دیا، جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فوراً ایمان میں داخل ہوئے، للاذقان یخرون للاذقان، کہ تھوڑیوں کے، اس کو تھوڑی کہتے ہیں، یہ جو داڑھی والا جو حصہ ہے نا اس کو تھوڑی کہتے ہیں، کہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے کہ بالکل سچا قرآن ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار تو پاک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا عیب نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو پورا ہونے والا ہے، آخرت آنے والی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر اللہ کے سامنے جھک جاتے اور اس کی وجہ سے ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا۔ تو کہنے کا مطلب ان آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات یہ سمجھانی چاہیے کہ اے نبی جی یہ کفار مکہ کے مطالبے ہم نے اس لیے پورے نہیں کیے کہ اگر ہم پورے کرتے اور یہ پھر انکار کر دیتے جیسا بنی اسرائیل نے کیا یا فرعونیوں نے کیا، قبطیوں نے کیا، تو پھر ہم کیا کرتے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے، اور ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی امت کو کیا کر دے ہوئے، ہلاک و برباد کر دے ہوئے۔ بہرحال اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے، اور اللہ رب العزت نے جن گناہوں سے بچنے کے لیے ان کو کہا تھا بنی اسرائیل کو، اللہ امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ۔